سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ دولت کی ہوس میں جو لوگ اپنے دنیاوی مفادات کے لیے اسلام کے اصولوں کے خلاف جا کے دنیا میں جو بھی کام کرتے ہیں تو یقین مانیں انہیں نہ تو دنیا میں کوئی فائدہ ملتا ہے اور آخرت میں تو جو ان کا حال ہوگا اب وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ UK میں پیش آنے والا ایک ایسا آنکھوں دیکھا واقعہ جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، جسے کہ دیکھنے کے بعد واقعی میں میرا دل جو تھا نا وہ خون کے آنسو رویا۔ کتنی دیر تک میں بیٹھی یہی سوچتی رہی کہ کیا یہ لوگ واقعی میں مسلمان ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم ایوری ون، ایک نئے دن اور ایک نئے ولاگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اور جی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایک ایسا آنکھوں دکھا واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ سننے کے بعد آپ لوگ بھی جو ہے نا واقعی میں سوچنے میں مجبور ہو جائیں گے کہ یہ جو ہمارے پاکستانی لوگ ہیں نا وہ کس طرف چل رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ میں یہ دیکھ رہی ہوں آج کل کہ بھئی اپنے بچوں کو یہاں پہ UK میں بھیجتے ہیں، یعنی کسی بھی یورپین کنٹری کی طرف بھیجتے ہیں۔ اور پہلے یہ ٹرینڈ ہوتا تھا کہ بھی ہمیشہ میں دیکھتی تھی سنتی تھی کہ بھی اپنے لڑکوں کو باہر بھیجتے ہیں۔ پھر یہ ٹرینڈ چینج ہوا، پاکستان میں پتہ نہیں اللہ جانے کون سی ہوا چلی ہے۔ میں نے تو کافی عرصے سے پاکستان کا وزٹ نہیں کیا، تو اس لیے وہاں پہ ہونے والی چینجز جو ہیں میں ان کو پورے طریقے سے آپ کہہ لیں کہ بھی آبزرو نہیں کر پائی۔ لیکن میں نے دیکھا کہ جب سے یہ سوشل میڈیا کا دور آیا ہے اس کے بعد سے ایسا ٹرینڈ چینج ہوا ہے، یا لوگوں نے اپنے طور طریقے بدل لیے ہیں، یا کہہ لیں کہ بھی ان کی اسلامی اقدار جو ہیں وہ چینج ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ میں نے اس بارے میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی کہ بھی لوگوں نے اپنی لڑکیوں کو یہاں پہ بھیجنا شروع کر دیا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو تھا مجھے بڑی ساری تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ بھی آپ جو ہے وہ ان لڑکیوں سے جیلس ہوتی ہیں جو یہاں پہ UK میں آتی ہیں پڑھنے کے لیے یا پیسہ کمانے کے لیے، یا کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بھی آپ جو ہے وہ لڑکیوں کی آزادی کے خلاف ہیں یا آپ تنگ نظر ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تنگ نظر ہونے میں اور اسلام کے اصولوں کے مطابق خود کو ڈھال کے اپنی زندگی گزارنے میں بہت سارا فرق ہوتا ہے۔ تنگ نظر وہ شخص ہوتا ہے جو کہ آپ کہیں کہ بھی پڑھا لکھا نہ ہو، یا کہہ لیں کہ بھی اس کو سوشل اویئرنس نہیں ہے، یا کہہ لیں کہ بھی وہ اس طرح کے تلخ قسم کے فیصلے کرے اپنی زندگی کے اندر کہ بھی جن فیصلوں کو معاشرے کے اندر ایکسیپٹ نہ کیا جائے۔ میں آپ لوگوں کو یہاں پہ ایک بات کلیئرلی ایکسپلین کرتی چلوں کہ بھی میں خود پڑھی لکھی ہوں، مطلب میں نے جو ہے وہ ڈاکٹر آف فارمیسی کی ہوئی ہے، D فارم ہوں میں، اور اچھی خاصی پڑھی لکھی ہوں، یہ نہیں کہ بھی ایسے ہی چل پھر ہو، مطلب میں نے سائنسز میں ڈگری کی ہوئی ہے۔ اور جو آج کل یہ لوگوں نے پاکستان میں ایک ٹرینڈ شروع کیا ہے کہ بھئی اپنی جوان لڑکیوں کو بغیر شادی کے یہاں پہ UK میں کسی بھی یورپین کنٹری میں بھیج رہے ہیں یقین مانیں آپ لوگ جو ہے اللہ کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں۔ ایک طرف تو آپ اسلامی اصولوں کو یا کہیں کہ بھی اللہ کے حکم کی پامالی کرتے ہوئے کہ جب بچے جوان ہو جائیں تو ان کی شادی کر دو، اس جو ہے حکم کی حکم عدولی کرتے ہیں، اور اوپر سے یہ کہ بھی اپنی جوان لڑکیوں کو بغیر شادی کے یہاں پہ UK میں بھیج دیتے ہیں۔ پھر وہ یہاں پہ آ کے جون سے گل کھلاتی ہیں، اگر ان کے اوپر ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ بھی آپ تنگ نظر ہیں، آپ ان لڑکیوں سے جو ہے وہ جیلس ہو رہی ہیں، خود آپ لوگوں کو آزادی اپنے دور میں نہیں ملی تو اس لیے اب آپ چاہتے ہیں کہ دوسروں کو بھی آزادی نہ ملے۔ آزادی میں اور بے حیائی میں یقین ماننے بڑا فرق ہوتا ہے۔ انسان آزاد اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ بھی وہ اسلام کے اصولوں کے اندر، اسلام کے دائرہ کار کے اندر رہ کے اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے اپنی زندگی میں بھی آگے بڑھ سکتا ہے۔ یہ ان والدین کے لیے ویڈیو خصوصی طور پہ ہے جو کہ اپنی جوان کنواری لڑکیوں کو یہاں پہ UK میں ڈگری کرنے کے نام پہ یہاں پہ بھیجتے ہیں، اور پھر وہ یہاں پہ آ کے بیچاریاں نہ آگے بڑھ سکتی ہیں اور نہ پیچھے ہو سکتی ہیں، کیونکہ پیسہ لگا کے وہ ہر بندہ یہاں پہ آتا ہے۔ فری میں تو یہاں پہ UK کے ویزے جو ہیں وہ نہیں مل رہے، اور یہاں پہ آنے کے بعد پھر وہ کیا کرتی ہیں کہ بھی یہاں پہ جاب کرتی ہیں، دن رات ایک کرتی ہیں۔ لڑکوں کا یہاں پہ آ کے جاب کرنا ایک ڈیفرنٹ سینیریو ہے۔ آپ لوگ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، یہ ایک آزاد معاشرہ ہے، اور یہاں پہ آپ کو کیا پتا ہو کہ بھی آپ اپنی اکیلی بیٹی کو یہاں پہ کس مطلب سہارے کے اوپر بھیج دیتے ہیں، مطلب کہنا کہ بھی ہم آزاد ہو گئے ہیں، یا ہم اپنی بیٹیوں پہ اعتماد کرتے ہیں، ہم آزاد خیال ہیں، ہمیں ان کے اوپر پورا بھروسہ ہے، وہ ہمیں کوئی دھوکہ نہیں دیں گی۔ چلیں جی ٹھیک ہے، مان لیا آپ کی بیٹیاں آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دیں گی، لیکن یہاں پہ آنے کے بعد کسی بھی یورپین کنٹری میں جانے کے بعد
بچیوں کے آگے ایسے حالات جو ہیں وہ پیش آ جاتے ہیں، ایسا سینیریو ہوتا ہے، پیسہ کمانے کے چکروں میں، پیسہ بچانے کے چکروں میں وہ ایسے ایسے قدم اٹھاتی ہیں، یقین مانیں کہ وہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اپنی زندگی کو خراب کر رہی ہیں۔ اس مسئلے کے اوپر نا بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے، بلکہ کافی سارے لوگ جو کہ یہاں پہ رہتے ہوئے اس طرح کی لڑکیوں کو جو کہ پاکستان سے ایک مسلم کنٹری میں سے یہاں پہ آ کے ایسی کہہ لیں کہ بھی نازیبا قسم کی حرکات کرتی ہیں نا، ان کو ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ وہ والدین جو کہ پاکستان میں رہتے ہوئے مزید یہ سوچ رہے ہیں نا کہ بھی ہم اپنی بچیوں کو یہاں پہ بھیجیں گے، تو ان کی آنکھیں کھل جائیں۔ اگر آپ کی آواز سے کوئی ایک ہی لڑکی آپ کہہ لینا کہ بھی وہ بچ جاتی ہے نا اس طرح کی حرکات کرنے سے یا اس طرح کے گناہوں کا مرتکب ہونے سے، تو یقین مانیں آپ جو ہے نا وہ ایک کار خیر کر رہے ہیں۔ چلیں جی، مان لیا کہ پیسہ زندگی کی ضرورت ہے اور ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ ایک اچھی خوشحال زندگی گزارے، تو ٹھیک ہے آپ اپنی بچیوں کو یہاں پہ ضرور بھیجیں۔ میں کسی کی پڑھائی کے خلاف نہیں ہوں، کسی کے پیسہ کمانے کے خلاف ہرگز نہیں ہوں۔ اگر آپ نے اپنی بیٹیوں کو یہاں پہ بھیجنا ہے نا تو یقین مانیں ان کی شادیاں کر کے ان کو یہاں پہ بھیجیں، سادگی کے ساتھ نکاح کر لیں۔ اسلام میں صرف نکاح کرنے کا حکم ہے، یہ نہیں کہا کہ بھی آپ لوگ پورے دھوم دھڑلے کے ساتھ شادیاں کریں اور پھر شادی کے اوپر اچھا خاصا جو ہے نا وہ خرچہ کریں، کیونکہ میں نے موسٹلی دیکھا ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھی ہم نے بچی کی شادی کے اوپر جو پیسے لگانے نا وہی پیسے جو ہیں ہم یونیورسٹی کی فیس بھرتے ہیں اور اپنی بچی کا باہر کا ویزا لگوا کے اسے باہر بھیج دیں گے، وہاں پہ جا کے یہ پیسہ کمائیں گی۔ یہی کام جو ہے نا وہ آپ کان ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں، بات ایک ہی ہوگی۔ باہر بھیجنا ہے ضرور بھیجیں، لیکن نکاح کرنے کے بعد اس کو اس کے شوہر کے ساتھ یہاں پہ بھیجیں تاکہ وہ یہاں پہ آ کے ایک سیکیور ہینڈز میں ہو، اور آپ کہہ لیں کہ بھی اس کو زندگی میں یہاں پہ جو پرابلمز فیس آ رہی ہیں نا اس کا ساتھ کوئی سہارا ہو، کوئی اس کا محرم ہو، تاکہ وہ گناہوں کے راستے پہ چلنے سے بچ سکے۔ اچھا جی، اب میں آپ کے ساتھ نا وہ اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ پیش کرنے جا رہی ہوں جو کہ میں نے یہاں پہ دیکھا، اور جی جسے کہ میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ میں لازمی طور پہ شیئر کروں گی، تاکہ وہ والدین جو کہ یہ سوچ رہے ہیں نا کہ اپنی بچیوں کو یہاں پہ بس منہ اٹھا کے ویسے ہی بھیج دیں اور اکیلے بھیج دیں، اور وہ کواری لڑکیاں ہوں اور جوان بھی ہوں، اور پھر یہاں پہ آنے کے بعد وہ ان کے ساتھ کیا ہوگا آئی ڈونٹ نو، آپ لوگ خود بہتر سمجھ سکتے ہیں، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اچھا جی، کچھ عرصہ پہلے نا یہاں پہ ایک لڑکی جو تھی نا وہ پاکستان سے یہاں پہ یو کے میں آئی، وہ یہاں پہ اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر ہی آئی تھی، اور میری نا یہاں پہ ایک فرینڈ ہے، اس نے اسے پک کرنے کے لیے جانا تھا کیونکہ وہ اس کے کہیں جاننے والوں میں سے تھی، اور اس نے مجھے کہا کہ بھی میں جا رہی ہوں اور اکیلی ہوں تو پھر تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ۔ چلو جی، میں بھی اس کے ساتھ چلی گئی کہ بھی وہاں سے بس ایک لڑکی کو پک کرنا ہے اور اس کو ڈراپ کر کے آ جانا ہے۔ اب جی مجھے یہ تھا کہ وہ اسٹوڈنٹ ویزا پہ آئی ہے، جہاں پہ یونیورسٹی میں اس کا ایڈمیشن ہوا ہے نا وہیں کے کسی ہاسٹل وغیرہ میں اس نے اپنی کوئی بکنگ وغیرہ کروائی ہوگی، وہیں پہ اس کا اسٹے ہوگا، لیکن نا اس نے جہاں کا ایڈریس دیا نا وہ ایک گھر تھا، اور خیر ہم لوگ لے کے اس کو اس کے جو اس نے ہمیں ایڈریس بتایا وہاں پہ چلے گئے۔ اب جی وہ جگہ جہاں پہ کہ ہم لوگ گئے نا، آپ لوگ یقین مانیں ایک اچھا خاصا گھر تھا، مطلب اس میں کافی سارے 6-7 رومز ہوں گے، ڈبل سٹوری جو تھا نا یہ گھر تھا، اور گھر کے اندر نا اس وقت کوئی بھی بندہ موجود نہیں تھا۔ ہم لوگ خیر جی ان لوگوں سے کانٹیکٹ کیا فون وغیرہ کر کے، جو تھا نا ڈور کی پتہ کی کہ کہاں پہ ہے، اسے لے کے نا اندر چلے گئے۔ جب اندر گئے نا تو آپ لوگ یقین مانیں گھر کے حالات ایک تو کافی برے تھے، مطلب بہت زیادہ میس تھا، اور دوسرا یہ کہ بھی وہاں پہ جا کے پتہ یہ چلا کہ یہ لڑکی نا یہاں پہ ایک روم لے رہی ہے، اور اس کی جو باقی ساتھی لڑکیاں جنہوں نے کہ اس کے ساتھ آنا تھا نا اسٹے کرنے کے لیے، وہ ابھی وہاں پہ نہیں آئی تھیں، کیونکہ اس کو یہ تھا کہ اس نے روم جو تھا نا وہ 2-3 لڑکیوں نے مل کے اکٹھے لیا تھا اور انہوں نے آپس میں شیئر کرنا تھا۔ کچھ ٹائم گزرا تو پھر پتہ چلا کہ بھی یہاں پہ نا کافی سارے لوگ رہتے ہیں، یعنی کہ ہر جو روم ہے نا وہ اس گھر کے مالک نے رینٹ کے اوپر دیا ہوا ہے، اور اس کا نا وہ کرایہ وصول کر رہے ہیں۔ اب جی چونکہ وہ کافی لڑکی جو تھی نا وہ گھبرا گئی کہ بھی ایک تو اکیلی جگہ ہے، اور دوسرا وہاں کے جتنے بھی رہنے والے لوگ تھے نا کوئی ڈیفرنٹ ٹائم پہ آ رہا تھا، کوئی ڈیفرنٹ ٹائم پہ جا رہا تھا، اور اس کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ بھی یہ کس جگہ پہ نا اسٹے کرنے کے لیے آ گئی ہے۔ اب جی رات کا ٹائم تھا، یعنی کہ شام کے تقریباً 7 سے 8 بج رہے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یو کے میں اندھیرا کافی جلدی ہو جاتا ہے، وہ نا اب نیا بندہ پاکستان سے آئے تو گھبرا جاتا ہے۔ اس نے نا جہاں پہ آرٹس وغیرہ کیا ہوا تھا نا وہاں کے جو جتنے بھی اس کے کلاس فیلوز تھے یا کولیگس تھے ان کو اس نے کانٹیکٹ کیا، اور اس نے کہا کہ بھی میں نے نا اس جگہ پہ نہیں رہنا ہے، یعنی کہ اب یہ جگہ جہاں کی میں نے بکنگ کروا لی ہے، پیسے دے دیے ہیں، میں یہاں پہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوں تو میں یہاں پہ نہیں رکوں گی۔
خیر جی وہ لڑکی جو تھی نا کافی آپ کہہ لیں اسمارٹ تھی یا چلاک تھی. اس نے نا ہمارے بیٹھے بیٹھے ہی ہم سے فون لیا، کیونکہ آتے ساتھ ہی تو یہاں پہ اس کے پاس یو کے کا کوئی بھی فون نمبر نہیں تھا اور نہ وہ کسی کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتی تھی. اس نے نا میری فرینڈ کا فون لیا اور لے کے نا اس نے جہاں پہ وہ پاکستان میں آئٹس وغیرہ کر رہی تھی، اس کے کچھ کولیگس تھے وہاں پہ، لڑکے لڑکیاں آف کورس وہاں پہ اکٹھے پڑھتے ہیں. اس نے نا وہاں کے کچھ لوگوں کا نا نمبر نکالا اپنے فون میں سے، اور ان میں سے نا ایک دو لڑکوں کو اس نے کانٹیکٹ کیا اور ان سے پوچھا کہ وہ یہاں پہ یو کے میں کہاں پہ رکے ہوئے ہیں. ان لوگوں نے اس کو اپنا ایڈریس سینڈ کر دیا، یعنی کہ جس نمبر سے اس نے کال کی تھی اس کے اوپر اس نے میسج کر کے جو تھا نا اس کو ایڈریس سینڈ کر دیا. اور اس لڑکی نے ہمیں کہا کہ بھی آپ لوگ جو ہے نا مجھے یہاں کی بجائے اس ایڈریس کے اوپر آپ لوگ مجھے ڈراپ کر دیں جو کہ ابھی مجھے وصول ہوا ہے. خیر ہم لوگ جو تھے اس کو لے کے وہاں پہ چلے گئے. اب جی جہاں کا اس نے ہمیں ایڈریس دیا وہاں پہ ہم لوگ گئے. نیچے کافی ہائی اسٹریٹ وغیرہ تھی، یعنی کہ شاپس وغیرہ فوڈ شاپس بنی ہوئی تھی، اور جہاں کا اس کو ایڈریس ملا تھا نا وہ ان شاپس کے اوپر ایک اپارٹمنٹ تھا جہاں پہ کہ وہ کہہ رہی تھی کہ بھی آپ لوگ مجھے ڈراپ کر دیں. اس کو لے کے خیر ہم لوگ اس اپارٹمنٹ کے اندر گئے اور وہاں پہ نا میں دیکھ کے حیران رہ گئی. 3 سے 4 عدد لڑکے جو کہ پاکستان سے آئے ہوئے تھے ایسے ہی اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر، وہ اس اپارٹمنٹ میں رہ رہے تھے. اور اب وہ لڑکی چونکہ اس ایڈریس کے اوپر آ چکی تھی اور اس کا جو ارادہ تھا نا وہ یہ تھا کہ وہ اس اپارٹمنٹ میں ان 3-4 لڑکوں کے ساتھ سٹے کرے گی. اس نے کہا کہ بھی میں ابھی یہاں پہ نئی نئی آئی ہوں، مجھے یہاں کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے. اب ان لوگوں کو نا یعنی کہ ان لڑکوں کو میں پاکستان میں جانتی تھی، یہ میرے فرینڈس تھے وہاں پہ، اور اب میں جو ہے نا ان کے ساتھ یہیں پہ سٹے کر لوں گی چونکہ میری ابھی یہاں پہ پہلا دن ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا میں کوئی اچھی جگہ دیکھ کے وہاں پہ شفٹ ہو جاؤں گی. میں نے اور میری فرینڈ نے ہم لوگوں نے اس کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی اس لڑکی کو کہ بھی تم اس جگہ پہ یعنی کہ ایک انجان جگہ ہے، انجان ملک ہے، اور تم یہاں پہ ان لڑکوں کے ساتھ اکیلی کیسے مطلب اس گھر میں سٹے کرو گی، کوئی بات جو ہے نا مناسب نہیں لگ رہی. تو بہتر یہ ہے کہ تم ہمارے ساتھ چلی جاؤ اور پھر وہاں سے کو دیکھ کے نا گھر وغیرہ یا کوئی بھی اپارٹمنٹ یا کوئی بھی جگہ جہاں پہ کہ تم سٹے کر سکو نا اپنی یونیورسٹی کے قریب، تو وہ دیکھ کے پھر تم اسے رینٹ پہ لے لینا اور اس کے بعد تم وہاں پہ شفٹ ہو جانا. لیکن آپ لوگ یقین مانے وہ لڑکی نا مطلب اتنی باضد تھی اور کہہ لیں کہ بھی اتنی ڈٹرمنٹ تھی کہ اس نے ہماری ایک نہ سنی، اور اس نے کہا کہ بھی بس ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہتی، آپ لوگوں کا اتنا ہی بڑا احسان ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں تک ڈراپ کر دیا ہے ایئرپورٹ سے لے کے، تو بس اب میں یہاں پہ ان لوگوں کے ساتھ، یہ میرے فرینڈس ہیں، ان کے ساتھ ہی میں یہاں پہ سٹے کر لوں گی، مجھے ان لوگوں کے اوپر اعتماد ہے. اور یقین مانے اتنا مجھے دکھ ہوا نا یہ باتیں سن کے اور وہاں پہ اس لڑکی کو چھوڑ کے آتے ہوئے کہ بھی اس لڑکی نے یہاں پہ یو کے میں آنے کے بعد اپنی پہلی رات جو تھی نا وہ ان لڑکوں کے ساتھ اس اپارٹمنٹ پہ اکیلے گزاری. اور میں بڑی حیران تھی اس کے والدین کے اوپر جنہوں نے کہ اس اکیلی لڑکی کو یہاں پہ یو کے میں بغیر کسی آپ کہہ لیں کہ بھی اس ایشورٹی کے کہ وہ کہاں پہ جا کے سٹے کرے گی، کہاں نہیں سٹے کرے گی، کہاں پہ رہے گی اور کہاں کیا اس کا سینیریو ہوگا، یہ سب کچھ سوچے بغیر انہوں نے اسے یہاں پہ ایک آزاد معاشرے میں بھیج دیا. چلو ٹھیک ہے اگر پاکستان میں اس کی ان لڑکوں کے ساتھ تھوڑی بہت دوستی تھی یا آپ کہہ لیں کہ وہاں پہ آرٹس کرتے ہوئے ان کے ساتھ سلام دعا ہو گئی یا جو بھی تھا وٹ ایور، وہ اس کا معاملہ تھا اور اس کے پیرنٹس کو ہو سکتا ہے اس کے بارے میں علم ہو، لیکن یہاں پہ آنے کے بعد اس طرح سے غیر مردوں کے ساتھ ان کے اپارٹمنٹ کو شیئر کرنا اور وہاں پہ رہنا غیر اسلامی، غیر شرعی اور غیر اخلاقی قسم کی حرکت ہے. یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد آپ لوگ یقین مانے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور کتنی دیر تک نا میں یہ سوچنے سمجھنے سے قاصر رہی کہ بھی آخر یہ لڑکی کر کیا رہی ہے. اور یو کے میں آتے ساتھ ہی پہلی رات ہی اس نے ایسا بڑا بگ سٹیپ اٹھا لیا ہے، تو آگے چل کے یہ لڑکی جو ہے نا وہ کیا کیا نہیں کرے گی. اور آفرین ہے ان والدین کے اوپر جنہوں نے کہ مسلمان ہونے کے باوجود، ایک اسلامی معاشرے میں رہنے کے باوجود اپنی ایک اکیلی لڑکی کو یہاں پہ یو کے میں بھیج دیا. کیا ہم لوگ واقعی میں مسلمان ہیں یا کہ ہم آپ کہہ لیں کہ بھی اسلام کا مطلب ایک پردہ اوڑے ہوئے ہیں اور اسلامی اصولوں کے خلاف جا کے اپنے صرف اور صرف مفادات کی خاطر، اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر جو ہے اسلام کے اصولوں کا کہہ لیں کہ بھی ان کی بے حرمتی کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ بھی وہ والدین جو کہ اپنی جوان بچیوں کو یہاں پہ بھیج دیتے ہیں یو کے میں اکیلے پڑھنے کے لیے کم اور یہاں پہ پیسہ کمانے کے لیے زیادہ، تو کیا وہ لوگ صحیح کر رہے ہیں، صحیح راستے پہ چل رہے ہیں، یا کہ اسلام کے اصولوں کے خلاف جا کے اللہ سے ایک جنگ کا انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے؟
یا کس طرف جو ہے نا وہ ہمارا معاشرہ جا رہا ہے۔ خدارہ اپنی بچیوں کو آپ لوگ اس طرح اکیلے یہاں پہ UK میں یا کسی بھی یورپین کنٹری میں نہ بھیجیں۔ وہ یہاں پہ آ کے نا آپ لوگ یقین مانیں بجائے اس کے کہ اپنی زندگی سنواریں، وہ لڑکیاں نا اپنی زندگیاں خراب کر رہی ہیں، اور نہ صرف اپنی زندگیاں خراب کرتی ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی نا وہ زحمت اور کہہ لیں کہ بھی ایک خرابی کا باعث بنتی ہیں۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔